اس کو انشاءاللہ تعالی روکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اور قوم کے ہر طبقے کو جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی اس کے وزراء کو جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ عام آدمی کی طرح وہ آئین سے وفا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ آئین سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں طالبان، وہ آئین سے جو ہے وہ وفاداری کر کے ایک اچھے شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو ظلم ہوا ہے اس ملک کے اوپر، یعنی یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے، ان کے لواحقین ہیں، ان کے ورثاء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سویلین شہید ہوئے، ان کے لواحقین ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ جس عزم اور حوصلے سے زندہ ہیں ان سے یہ عزم اور حوصلہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ جو ایک رواداری کا تعلق ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس اوباش ٹولے نے وہ ختم کیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کے بعد، معاشی طور پہ اب ملک کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 172 روپے پہ بھی نہیں رک رہا۔ حالت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے کا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ گندم کی جو قیمت ملک میں ہے اس سے زیادہ قیمت پہ باہر سے برآمد کی جا رہی ہے۔ چینی جو 52 روپے کلو تھی وہ اب جو ہے وہ 115-120 پہ پہنچی ہوئی ہے، اور جو باہر سے برآمد کر رہے ہیں وہ 90 روپے میں کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کا جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کا ناطہ بھی جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ اخلاقی تباہی کے بعد، سیاسی روابط کی تباہی کے بعد اور معاشی تباہی کے بعد اب یہ قوم کی غیرت اور اہمیت کو بھی جو ہے وہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں، وہ طالبان جنہوں نے اے پی ایس کے معصوم بچوں کو جو ہے وہ لہو لہان کیا، انہیں شہید کیا سینکڑوں کی تعداد میں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ این آر او دیا جائے گا۔ اب یہ ان کو این آر او دے رہا ہے۔ اب یہ لیفٹیننٹ ارسلان شہید جو 23 سالہ جوان، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، یہ اس کے قاتلوں کو جو ہے وہ این آر او دے گا، ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کی بات کر رہا ہے۔ یہ لاہور کے میجر اسحاق شہید جس کی 1 سال کی بچی تھی اور اس کی بیوہ کی عمر کو 22-23 سال ہو گئی، اب یہ اس کے قاتلوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریکنسیلیشن پہ تلا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ یعنی اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں یہ کر سکتا، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، لیکن مولوی فقیر اللہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، ان کو یہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ اس ملک کی، اس قوم کی غیرت کا بھی اب سودا کرنے کو تیار ہے۔ یہ ان سے تو ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے لیکن اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانا چاہتا ہے، جھوٹے مقدمے بنانا چاہتا ہے، انہیں عدالتوں میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مصروف رہیں۔ لیکن ہم ان کا یہ انتقام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فیس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے ملک کی تباہی کے لیے جو سامان پیدا کیا ہے اور جو آگے کر رہا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ روکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اور قوم کے ہر طبقے کو جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی اس کے وزراء کو جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ عام آدمی کی طرح وہ آئین سے وفا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ آئین سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں طالبان، وہ آئین سے جو ہے وہ وفاداری کر کے ایک اچھے شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو ظلم ہوا ہے اس ملک کے اوپر، یعنی یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے، ان کے لواحقین ہیں، ان کے ورثاء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سویلین شہید ہوئے،
ان کے لواحقین ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، وہ جس عزم اور حوصلے سے زندہ ہیں ان سے یہ عزم اور حوصلہ بھی چھیننا چاہتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. پوری قوم کو جو ہے وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالی متحدہ اپوزیشن بھی، پی ڈی ایم بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. جی ہم تو اب بھی اپوزیشن جو ہے، اب بھی اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ آواز ہی اٹھا رہا ہوں نا. عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اس کٹ پتلی کو جو ہے وہ فارغ کریں. اگر جلسہ ہونے جا رہا ہے 16 تاریخ کو فیصل آباد میں اور 31 کو ڈیرہ غازی خان میں، تو وہ آواز اٹھانے کے لیے ہے، آواز بلند کرنے کے لیے ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ اپوزیشن کی آواز میں بلائیں. یہ انہی کی آواز ہے، یہ اس ملک کی سلامتی کی آواز ہے. وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور ہم جو ہے وہ بالکل آواز اٹھا رہے ہیں. ہم صاحب یہ جلسے جلوس کیے جائیں گے کہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا، اسلام آباد کی طرف جایا جائے گا، حکومت کے خلاف کیا ایکشن کیے جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو فیصلے ہیں یہ میں یہاں پہ اناؤنس نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال یہ فیصلے بھی زیر غور ہیں. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے تو منی لانڈرنگ کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف خاندان کو 25 سال جو ہے وہ قید کی سزا ہوئی گی. کیا ہو سکتا ہے کوئی ارشد ملک والا فارمولہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ جو جج ہماری عدالتوں میں تعینات ہوتے ہیں ان کا یہ شروع کرتے ہیں کہ یہ پیدا کب ہوا تھا اور کس گھر میں پیدا ہوا تھا، وہاں سے پھر لے کے چلتے ہیں، اور چلتے 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 کوئی زندگی میں انسان سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے اس کا پھر سکینڈل بناتے ہیں، بنا کے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے خلاف ہے. پھر اس سے مرضی کا فیصلہ لیتے ہیں. ارشد ملک سے جو فیصلہ لیا ہے، ارشد ملک مرحوم جو ہے اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ تو مرنے سے پہلے سارا بتا گیا ہے. وہ سارا بتا کے گیا ہے کہ کس طرح سے میری ویڈیو جو ہے وہ لائی گئی اور کس طرح سے مجھے بلیک میل کیا گیا اور کس طرح سے مجھے کہا گیا کہ 14 سال جو ہے وہ میاں نواز شریف کو سزا دو. یہ چیئرمین نائب آپ کے سامنے ہے، اسے کس طرح سے انہوں نے چومے شاہ بنایا اس کو، اور اس کی وہ ویڈیو جو ہے انہوں نے چلائی، اور اس کے بعد اس کو جب وہ ان کے ٹوکرے کے نیچے آ گیا اس کے بعد اب اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ ہی بہت اچھا ہے، اب اس کو ہم آگے بھی چلائیں گے. تو یہ احتساب ہے اور یہ انصاف ہے. تو اس طرح کا انصاف اور احتساب جو ہے نہ دنیا نے تسلیم کیا، نہ اس سے پہلے تسلیم ہوا ہے کبھی. لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں لیکن کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا، نہ انشاءاللہ تعالی اب ہوگا. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے